اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام اور دیگر برادران اہل سنت والجماعت، آپ حضرات کی خدمت میں نہایت اختصار کے ساتھ 4 باتیں پیش کرتا ہوں. نمبر 1، ہم سب اللہ رب العزت کی اس عطا کردہ نعمت ملک پاکستان پر بے حد شکر ادا کریں. جب اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت مزید انعامات کا سلسلہ جاری فرما دیتے ہیں. ہم پاکستان کے وجود پر اللہ کا شکر ادا کریں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بے حد کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی، لیکن کئی کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ دنیا میں مسلمان کے لیے پاکستان کی حیثیت ایک جنت کی رکھتی ہے. دنیا میں پاکستان کی آپ حضرات فرمائیں گے کیوں؟ میں کئی ملکوں میں کم از کم 17 ممالک کا دورہ میں نے کیا ہے. کم از کم میں نے باہر ممالک میں جا کر دیکھا ہے کہ جس قدر آزادی کے ساتھ دین اسلام کی گفتگو اور حکومت وقت پر تنقید کی گفتگو ہم کرتے ہیں، ایسی گفتگو دنیا میں کسی ملک میں کرنا بے حد ممکن نہیں اور وگرنہ بے حد مشکل ضرور ہے. یہ پاکستان کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ہمسائے ممالک دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہو کتنی بڑی نعمت ہے. باہر ممالک کا سفر کریں تو آپ کو اندازہ ہو کتنی بڑی نعمت ہے. میں تفصیل سے بات نہیں کر رہا. نمبر 1، ہم پاکستان کے وجود پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہمیں مزید اس کے وجود کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2، پاکستان کی نظریاتی حیثیت وہ اسلام کی ہے، اور یہ نظریاتی حیثیت کتنی اہم ہے اس پر میں زیادہ نہیں، یہ کتابچہ پاکستان کے نام پر ہم نے لکھا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کے بعد جب جائیں تو ہر بندہ اس کتابچے کو خریدے، اس کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، بلکہ مزید پرچے خرید کر آگے لوگوں میں تقسیم کرے. اس میں صرف میں 2 باتیں پڑھتا ہوں. نمبر 1، آپ اس کا صفحہ 13 جا کر دیکھیں گے اور صفحہ 12. اس میں قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح مرحوم کے ہم نے ارشادات نقل کیے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کیا فرمایا. میں صرف ایک شعر پڑھتا ہوں. 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں جلسے عام سے خطاب کرتے فرمایا، اگر ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں تو بالآخر فتح ہماری ہوگی. میرا آپ تمام لوگوں سے یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کریں. اب اس کا معنی یہ ہے، اگر ہم پاکستان میں اسلام کی بات کریں یا اسلام کے نفاذ کی بات کریں تو یہ صرف ہمارا مطالبہ، ہماری خواہش نہیں، بلکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ ہے کہ آخری قربانی دینی پڑے تو دی جائے، لیکن پاکستان میں اسلام کو نافذ کیا جائے. اسی طرح قرارداد مقاصد کی شق نمبر 2 صفحہ نمبر آپ 17 پہ جا کے مطالعہ کریں. دستور میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس آزاد اسلامی ریاست پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے. میں نے اس لیے عرض کیا دوسری بات کہ ہماری جو نظریاتی شناخت ہے وہ اسلام کی ہے، اور ہم یہ فیصلہ کریں ہم ہر حال میں اس ملک میں اسلامی قوانین کا نفاذ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ اس کا عزم کریں اور پختہ ارادہ فرمائیں. اس کے لیے 3 چیزوں کا خیال کریں: اسمبلی کے ذریعے اسلامی قوانین بنوانا، عدلیہ کے ذریعے اس کو منوانا، انتظامیہ کے ذریعے اس کو نافذ کرانا. اگر یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو دوسرا، اپنی زندگی، اپنے گھر
اپنے محلے اپنے معاشرے میں اسلام کو نافذ کرنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ میں خود اسلامی لباس، اسلامی چہرہ، اسلامی معاشرت اپنے گھر میں لاؤں۔ اور اس حوالے سے تیسری بات، ہم میں سے ہر شخص یہ طے کرے کہ اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی جو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اس میں کم از کم ایک بیٹا اور ایک بیٹی قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم میں ضرور بناؤں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ حضرات میں سے ہر بندہ نیت کرے، اور یہ بات میں نے کئی بار کہی، آج پھر کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مراد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ یہ اس لیے ہے کہ بچے کے ذہن میں اسلام کی باز لگے، اور جب بولے تو کلمہ پڑھے، اللہ کا نام لے۔ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش پر سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت۔ نمبر 2، یونین کونسل میں اس کے نام کا اندراج۔ نمبر 3، اس کی تعلیم اور اس کی ضرورتیں۔ ہمارے ہاں چونکہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس بات کی علامت یہ مسلمان اور اسلام کی زبان عربی ہے، لہذا سب سے پہلے اپنے بچے کو الف با تا سا عربی پڑھائیں۔ نمبر 2، یونین کونسل میں نام درج کرایا، اس کا معنی پاکستانی ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے بچے کو الف بے تے سے اردو زبان پڑھائیں۔ نمبر 3، یہ ہمارے بچے کو بین الاقوامی حالات سے واسطہ پڑے گا، اور ورلڈ لیول پہ کچھ اس کی ضرورتیں ہیں جو انگلش زبان کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ABCD اپنے بچے کو پڑھائیں۔ تو تعلیم کی ترتیب یہ بنائیں: نمبر 1 الف با تا سا، نمبر 2 الف بے تے سے، اور نمبر 3 AB۔ اس میں انشاءاللہ اسلام بھی آ جائے گا، پاکستان بھی آ جائے گا، اور جس انگریزی کا آپ کو شوق ہے وہ انگریزی بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے ABC اور ریڈ کیٹ کہہ کر منہ ٹیڑھا نہ کریں، بلکہ الف با تا سا کر سیدھی سیدھی بات کو سیکھیں۔ جب ضرورت ہو منہ ٹیڑھا کیے بغیر بات نہ ہوتی آدمی کر لے، لیکن وہ ضرورت ہے، سب سے پہلی ترجیح اس کو دیں۔ نمبر 3، پاکستان ہماری جغرافیائی شناخت ہے، ہمارا شناختی کارڈ، ہمارا سبز پاسپورٹ، یہ دنیا میں ہماری شناخت ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہ سبز ہلالی پرچم، یہ ہماری پاکستانی شناخت ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر حال میں اس شناخت کو باقی رکھیں گے اور اپنے پاکستان کے جغرافیے کا تحفظ کریں گے۔ یہ پاکستان فوج کا نہیں ہے، یہ پاکستان خفیہ اداروں کا نہیں ہے، یہ پاکستان عدلیہ اور اسمبلی کا نہیں ہے، یہ پاکستان ہر پاکستانی کا ہے۔ لہذا استحکام پاکستان کے لیے ہم کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی افواج یا ہمارے ادارے استحکام پاکستان کے لیے جو پالیسیاں بناتے ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ ان کی تائید کرتے ہیں، اور استحکام پاکستان پہ ہونے والی ان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم استحکام پاکستان کے مسئلے پر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ دو باتیں ذہن نشین فرما لیں، اسلام اور پاکستان، اسلام کے مسائل علماء بیان کریں، افواج پاکستان علماء کا ساتھ دے، اور پاکستان کی جغرافیہ کا تحفظ افواج کرے اور ہم علماء ان کا ساتھ دیں۔ فوج پاکستان کے علماء سے نہ لڑے، علماء فوج سے نہ لڑے، اسلام کا حفاظت بھی ہوگی اور پاکستان کی حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اسلامی مسائل میں رہنمائی یہ ہم سے لیں، جغرافیائی معاملات میں رہنمائی ہم آپ سے لیں گے، مل جل کر دونوں کام کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس حوالے سے بڑی شارٹ کٹ بات کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بارڈر کو مخالف فوج کراس کرے تو بارڈر کا تحفظ ہوتا ہے۔ اگر نظریاتی بارڈر کو کراس کوئی کرے تو پھر حفاظت علماء کرتے ہیں، جغرافیائی بارڈر کراس کرے تو حفاظت فوج کرتی ہے، اور جب نظریاتی بارڈر کراس ہو تو فائرنگ علماء کرتے ہیں، اور جغرافیائی اگر بارڈر کراس ہو تو فائرنگ فوج کرتی ہے۔ علماء کی فائرنگ کا نام دلائل ہیں، اور افواج کی فائرنگ کا نام گولیاں ہیں۔ گولیاں چلا کر ملک بچانا یہ فوج کے ذمہ ہے، اور دلائل دے کر اسلام اور پاکستان کا دفاع کرنا علماء کے ذمہ ہے۔ ہمارے اگر مدرسے میں دلائل والی کتابیں نہ نکلیں تو ہمارا جرم ہے، اور اگر کسی چھونی میں گنے موجود نہ ہوں، ٹینک موجود نہ ہوں تو فوج کا جرم ہے۔ اس لیے کتابیں ہم نے اپنے ذمہ لی ہیں، اسلحہ فوج نے لیا ہے، اسلحے کے ساتھ ملک کی حفاظت فوج کے ذمہ ہے، اور دلائل کے ساتھ اسلام کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔
چوتھی اور آخری بات، یہ میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، بعض حضرات کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ سیمینار کیوں کراتے ہیں، پرچم کشائی کیوں ہوتی ہے، اور بعضوں کا ذہن یہ ہے کہ شاید نیشنل ایکشن پلان سے ڈر گئے ہیں، یہ اس لیے ہوتی ہے۔ ہم نیشنل ایکشن پلان سے پہلے بھی کرتے تھے، ہم پہلے بھی حق میں تھے اور آج بھی حق میں ہیں۔ پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان نہیں بنا تھا، ہم استحکام پاکستان سیمینار تب بھی کرتے تھے، یہ حضرات گواہ ہیں۔ بنا ہے ہم تب بھی کرتے ہیں، اس کا تعلق نیشنل ایکشن پلان سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے اپنے ملک سے ہے اور یہ ہمارے ذمے ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں، اور بعضوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ مدرسے اور استحکام پاکستان، یہ مدرسے اور پرچم کشائی، یہ تو علماء کا کام نہیں ہے۔ مجھے اس پر اتنا تعجب ہوتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے قائد اعظم پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشرقی پاکستان اور جہاں ہم بیٹھے مغربی پاکستان، وہاں علامہ ظفر احمد عثمانی اور یا کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی۔ اب علامہ ظفر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی مفسر قرآن، استاد تفسیر بھی ہیں، استاد حدیث بھی ہیں۔ تو پاکستان کا پرچم 14 اگست کو، اور آپ حیران ہوں گے کہ جمعۃ الوداع 27 رمضان غالباً شب قدر لہرایا علماء نے، اور اس کو سلام پاکستان کی فوج نے کیا۔ تو لہرایا علماء نے تھا اور اس کو سلام یہ پاکستان کی فوج نے کیا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب سب سے پہلے جو اسلامی پرچم لہرایا علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی علماء نے ہے۔ آج اگر 14 اگست کو پاکستان کے پرچم لہرائیں تو سب سے زیادہ یہ ذمہ داری علماء کی بنتی ہے، باقی حضرات کی بعد میں ہے۔ تو یہ پاکستان کا پرچم لہرایا بھی ہمارے علماء نے ہے، اور آئندہ لہرانا بھی ہم علماء نے ہے، بنایا بھی علماء نے ہے، بچانا بھی ہم علماء نے ہے۔ تو یہ پاکستان کا تعلق اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے نہیں ہے، مدارس کے ساتھ بھی ہے۔ اس سے پہلے عام ذہن یہ تھا کہ 14 اگست کو تقریبات سکولوں میں ہوتی، کالجوں میں ہوتی، یونیورسٹی میں ہوتی، سرکاری اداروں میں ہوتی، اور عام تاثر یہ تھا علماء پاکستان کے بننے پر خوش نہیں ہے۔ ہم نے بحمد اللہ تعالی کھلے عام اجتماعات کیے، اپنے مدرسے پر پاکستان کے پرچم لہرائے، استحکام پاکستان سیمینار کیا، 14 اگست کو تقریب کی، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بڑے بڑے جامعات اور دارالعلوم ہیں، اب تقریباً سب نے 14 اگست کو یہی جشن آزادی کی تقریب بھی شروع کی ہے، پرچم کشائی بھی شروع کی ہے، اور پاکستان کا پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ جب شروع میں نے کام کیا تو کہتے تھے کابر کا طرز نہیں ہے، ہمارے مشائخ کا نہیں ہے، پہلے علماء کرتے نہیں تھے۔ میں نے کہا بھی سٹارٹ کر دیں، انشاءاللہ علماء اگر یہ کام اچھا ہوا تو لے کر چلیں گے۔ یہ بات الگ ہے چونکہ ہم دیہات میں ہیں، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں نہیں ہیں، اس لیے عام بندے کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کاموں کا آغاز کس نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اسلام پاکستان کا محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو دین اسلام پر عافیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔